یہاں میں تمہیں جتنے بھی تم مسلمان ہو اور ملاٹے ہو، مسلمان پلس ملاٹے از اکول ٹو مسلماٹے، تمام کے تمام مسلمانوں کو یعنی مسلمانوں کو اور ان کے جو ملاٹے ہیں جتنے بھی، ٹھیک ہے نا، جتنے ملاٹے ہیں سب کے سب کو میں چیلنج کرتا ہوں، وہ سب کے سب جن کا دعویٰ یہ ہے جی ہم تو جی قرآن و سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ہم تو ہمارے نزدیک تو قرآن و سنت ہی دین ہے، جن کا دعویٰ یہ ہے، میں ان کے لیے یہ چیلنج پیش کرنے لگا ہوں۔ اب پتہ چلتا ہے کہ تم کتنے، اگر تم کہتے ہو جی ہم تو نبی پاک کی بات جو ہے وہ ہمارے لیے کل ہے، وہ آخر ہے، جہاں پر نبی کی بات آ جائے، جیسے کئی فقی فروش ہیں کہتے ہیں بھائیو جہاں پر حدیث صحیح حدیث آ جائے، جہاں حدیث آئے نبی کا قول آ جائے، باقی سب چھوڑ دو، باپوں کو چھوڑ دو، فلاں کو چھوڑ دو، فلاں کو چھوڑ دو۔ اب پتہ چلتا ہے تم لوگ زبان سے صرف دعوے کرتے ہو یا تمہارا عمل بھی ہے، اور عمل اسے ثابت کرے گا یہ تم مکار ہو، فراڈ، جھوٹے ہو، تم صرف زبان سے یہ پھکی بیچتے ہو، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، تمہارا عمل اس کے بالکل برعکس ہے۔ آؤ ذرا دیکھو کیا ہے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے جس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ الساعۃ کا قریب ہونا ہے، یعنی علامات و اشراط الساعۃ میں سے ہے کہ شریر مفسد لوگوں کو بلند رتبہ پر فائز کیا جائے گا، یعنی کہ جو بلند رتبے ہیں کون سے، جیسے انسانیت کی رہنمائی، اقتدار کسی کو دے دینا، جیسے آج جن کو آپ ملاٹے کہتے ہیں یعنی علماء اپنے کہتے ہیں، یا جن کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، بلند رتبے جو ہیں، جو ڈرائیونگ والی سیٹیں ہیں، ان سیٹوں کے اوپر کن کو بٹھایا جائے گا؟ شریر مفسد لوگ، وہ شریر یعنی وہ لوگ جو شر پھیلائیں گے، جو لوگوں کو تقسیم کریں گے، بانٹیں گے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہتا کہ ہم تقسیم کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، بلکہ ہر کوئی نعرہ اصلاح کا ہی لگاتا ہے، ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم جوڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جب آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ جوڑ نہیں رہا، اصل میں یہ توڑ رہا ہے، یہ اصلاح نہیں کر رہا بلکہ یہ فساد کر رہا ہے۔ تو اسی طرح ایسے جو شریر لوگ ہیں، مفسد لوگوں کو جو فساد کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو بلند رتبہ پر فائز کیا جائے گا، ان کا مقام بڑھایا جائے گا، اور جو خیر ہوں گے ان کا مقام گھٹایا جائے گا، یعنی جو واقعتاً خیر ہوں گے، جو سوجھ بوجھ رکھنے والے ہوں گے، جو انسانیت کے، جو آسمان و زمین کے خیر خواہ ہوں گے، ان کو ان کا رتبہ گھٹایا جائے گا، ان کے اوپر تہمتیں ملامتیں، ان کو نظر انداز کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ باتیں کی جائیں گی لیکن عمل بند ہو جائے گا، باتیں کی جائیں گی لیکن عمل بند ہو جائے گا۔ باتیں تو کی جائیں گی، جیسے یہ ملاٹے ہیں، جتنے ملاٹے ہیں، ہم تو جناب ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم تو کتاب و سنت کی ماننے والے ہیں، ہم تو کتاب و سنت کی ماننے، اچھا باتیں تو کرتے ہیں، عمل کوئی نہیں ہے۔ پہلی چیز انہیں پتہ نہیں کتاب و سنت ہے کیا، دوسری بات جسے یہ کتاب و سنت مانتے ہیں اگر اسی سے کوئی بات ان کے سامنے لے آئے یہ نہیں مانتے، مانتے ہیں نہیں مانتے، لہذا وہی باتیں تو کرتے ہیں، عمل کوئی نہیں ہے۔ عمل کیا ہے؟ اپنی خواہشات۔ اچھا آگے بڑھیں، جو اصل بات ہے، اچھا یہ جب ہوگا یہ کب ہوگا، کس وجہ سے ہو رہا ہوگا، ذرا آگے دیکھیں اس کی وجہ کیا بیان کی۔ اور پڑھا جائے گا لوگوں میں المثنا، ان میں کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو المثنا پڑھنے سے روکے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے سوال کیا گیا، یعنی جو محمد کے اصحاب تھے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ المثنات کیا ہے، المثنا کیا ہے؟ تو المثنا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جو کچھ بھی کتاب اللہ کے سوا کتب کیا گیا، جو کچھ بھی کتاب اللہ کے سوا کتب کیا گیا یعنی لکھ کر محفوظ کیا گیا وہ المثنا ہوگا۔ آ جائیں جی، آ جائیں میدان میں۔ محمد نے کہا تھا ایک وقت آئے گا، کون سا؟ یعنی الساعت کے قریب ایک وقت آئے گا جو کہ علامات و اشراط الساعت میں سے ہوگا۔ کون سا وقت ہوگا؟ جو شریر لوگ ہوں گے، شریر لوگ، مفسد لوگ، ان کو بلند رتبے جو ہیں ان پر فائز کیا جائے گا۔ باقی تو چھوڑیں، یہ ملاٹوں کو لے لیں، ملاٹوں کو لے لیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو ملاٹے یہ انسانیت کے رہنمائی کے دعوے دار ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر
غور کریں، اگر آپ کسی کے رہنمائی میں جا رہے ہیں اور رہنما جو ہے وہ بے شک وہ بڑا اچھا رہنما ہے، مخلص ہے، لیکن وہ غلطی پر ہے، وہ غلط سمجھا ہے، جو اس نے سمجھا، اس نے جو راستہ سمجھا جس طرف جا رہا ہے وہ غلط طرف آپ کو لے جا رہا ہے، لیکن بڑے خلوص کے ساتھ لے کے جا رہا ہے غلط طرف۔ اگر اس کے اوپر اس کی غلطی واضح کر دی جاتی ہے، اس کے باوجود وہ نہیں مانتا، وہ آپ کو اسی طرف لے کر جاتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ صالح ہوگا یا شریر ثابت ہو جائے گا؟ اگر وہ صالح ہو یا صالح ہوتا تو اسے فکر نہیں لاحق ہو جانی چاہیے، اسے اگر کوئی اعتراض اٹھائے، کوئی سوال اٹھائے، یہاں تک کہ کہے بھائی آپ غلط طرف جا رہے ہو، تو اس کے کان نہیں کھڑے ہو جانے چاہیے، فوری بریک نہیں لگ جانی چاہیے۔ میں بریک لگاؤں کیوں بھائی؟ میں اگر ایسے ہی آگے بڑھوں گا بغیر تحقیق کے، بغیر مکمل علم حاصل کیے، بغیر اطمینان حاصل کیے، تو میں اکیلا نہیں مارا جاؤں گا، اکیلا ہلاک نہیں ہوں گا، میرے پیچھے جو چل رہے ہیں، جن کو لے کے جا رہا ہوں، وہ بھی مارے جائیں گے۔ اتنے زیادہ کا کل کو میں بوجھ اٹھا پاؤں گا؟ نہیں، اسے فکر لاحق ہو جائے گی، لہذا وہ کیا کرے گا؟ وہ فوری پیچھے، یعنی کہ فوری بریک لگائے گا، وہ پیچھے جھانکے گا کہیں مجھ سے غلطی ہوئی، وہ تلاش کرے گا غلطی ہوئی تو اس کی اصلاح کرے گا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں صالح، لیکن جو شریر ہوتے ہیں، آپ نے گدی پر بٹھا دیا، وہ اس رتبے کے، اس مرتبے کے اہل نہیں تھے، آپ نے جب انہیں بٹھا دیا تو وہ ایسے ہی، جیسے کئی محاورے ہیں، کئی ایسے محاورے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کی بہترین جو ہے عکاسی کرتے ہیں۔ جب آپ ایسے لوگوں کو ان گدیوں پر بٹھا دیں گے، ان رتبوں پر بٹھا دیں گے جس کے یہ اہل نہیں تھے، تو پھر وہ یہ تو شریر لوگ ہیں، یہ جدھر جا رہے ہیں، اگر ان کے اوپر ان کی غلطی واضح کی جائے گی تو یہ اصلاح کریں گے؟ یہ چونکیں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں چونکیں گے، کبھی بھی اصلاح نہیں کریں گے۔ یہ تو اندر کی طرح دگڑ 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 آگے بڑھیں گے، جب تک کہ یہ اپنے ساتھ باقی سب کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ تو آج دیکھیں یہ جتنے بھی ملاٹے ہیں، احمد عیسیٰ نے ثابت نہیں کر دیا یہ سارے کے سارے شریر ہیں۔ جتنے بھی سائنسدان ہیں، جتنے بھی ملاٹے ہیں، جتنے بھی جو اہل اقتدار ہیں، جو اقتدار پر فائز ہیں، جن کے پاس جس حد تک بھی اختیار ہے، جو جس رتبے کے اوپر بھی فائز ہے، آپ اہل کتاب پڑھیں، آپ احمد عیسیٰ کی دعوت سنیں، ڈاکومنٹری دیکھیں، آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ احمد عیسیٰ نے کھول کھول کر واضح کر دیا، یہ تمام کے تمام شریر و مفسد لوگ ہیں۔ ان ملاٹوں کی مثال لے لیں، ان ملاٹوں کے اوپر احمد عیسیٰ نے کھول کھول کر واضح کر دیا کہ اے عقل کے اندھو، گدھے کے بچوں، تم اپنے ساتھ اکثریت کو جہنم میں لے کے جا رہے ہو، جی خسارے کی طرف لے کر جا رہے ہو۔ واضح کر دیا۔ یا تو احمد عیسیٰ صرف اعتراض اٹھا رہا ہے، تب بھی تو ہے، بندہ کہے جی اعتراض اٹھا رہا ہے، لیکن جب احمد عیسیٰ نے ثبوت پیش کر دیے، ثابت کر دیا کہ تم لوگ غلط ہو، ان کے کانوں پر کوئی جوں رینگ رہی ہے، کوئی فرق پڑ رہا ہے انہیں؟ نہیں فرق پڑ رہا۔ الٹا کہتے ہیں میرے بھائیو اس کی نہ سننا، میرے بھائیو باقی سب کی سنو، اس کی نہ سننا، میرے بھائیو ہم تو امت کے ساتھ ہیں۔ ارے شریر کے بچے شریر، مفسد کے بچے مفسد۔ تو کہتا کہ میں صالح ہوں، میں کتاب و سنت کا پیروکار ہوں، تو بہت بڑا مشرک ہے، مجرم ہے تو۔ اور یہ مت سوچ کہ یہ تیرے اوپر جو حق واضح کیا جا رہا ہے، یہ حق واضح کو کر کے ایسے چھوڑ دیا جائے گا، یہ تیرے اوپر حجت کی جا رہی ہے تاکہ کل کو تیرے اوپر رحم نہ کیا جائے۔ کیوں؟ ظاہر بات ہے جب ڈنڈا چلنا پھر چیخنا تو تم مارو گے، لہذا اس وقت پھر تمہارے اوپر کوئی رحم نہ آئے، ٹھیک ہے نا، نہ ہی تمہارے پاس کوئی بہانہ ہو، نہ تم کو بہانہ پیش کر سکو، اس وجہ تمہارے اوپر ہر لحاظ سے حجت کی جا رہی ہے، بھلا آگے بڑھو۔ تو آگے کیا بتایا؟ آگے پھر کہا تھا اور جو خیر ہوں گے ان کا مقام گٹایا جائے گا۔ جو خیر ہوں گے، دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو شر ثابت کر دے۔ احمد عیسیٰ کی دعوت سنیں، احمد عیسیٰ کے قول کو، احمد عیسیٰ کی باتوں کو سامنے رکھیں، ثابت کریں کہ یہ بندہ شر پھیلا رہا ہے، یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، یہ بندہ جو ہے وہ انسانیت کو تقسیم کر رہا ہے، یہ آسمان و زمین کی خرابی چاہتا ہے۔ بلکہ جب آپ غور کریں گے، آپ احمد عیسیٰ کی دعوت سنیں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ احمد عیسیٰ دنیا میں واحد ایک ایسا شخص ہے جس کی باتوں پر عمل کرنے سے آسمان و زمین ایک وجود بن جائیں گے، تمام طرح کے کرائم ختم ہو جائیں گے، سب کا سب فساد ختم ہو جائے گا۔ احمد عیسیٰ سے بڑھ کر خیر خواہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور احمد عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور ایسے جو احمد عیسیٰ کے جیسے ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ان کا مقام، ان کا رتبہ گٹایا جا رہا ہے یا نہیں گٹایا جا رہا؟ ان کے اوپر تہمتیں، ملامتیں، گالیاں، بکواسات، زمین تنگ، دشمنیاں۔
اچھا ایسا، اور پھر آگے دیکھیں، باتیں کی جائیں گی لیکن عمل بند ہو جائے گا. باتیں تو کریں گے یہ لوگ، باتیں بڑی بڑی ہیں، عمل کوئی نہیں. مثال کے طور پر یہیں سے اندازہ لگا رہے ہیں، آتے ہیں ہم تیرا رد کریں گے، ہم تیرا رد کریں گے. پہلی بات یہ ہے عقل کے اندھو، رب تم خاک کرو گے، نہ تم نے احمد عیسیٰ کا سنا، نہ جانا، نہ اس کا موقف کا تمہیں علم، نہ تم نے احمد عیسیٰ کے لیے کتاب پڑھی، نہ ڈاکومنٹ سنی، نہ دعوت سنی، تو تم ایسے ہی ہوا میں آ کے ہم تیرا رد کریں گے. تم تو جاہل ہو. بغیر شے کو دیکھے، بغیر پرکھے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے بھائی میں اسے صحیح کر سکتا ہوں یا وہ نہیں کر سکتا، میں رد کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتا، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. وہ پہلے سن تو لو، جان تو لو میں کیا کہہ رہا ہوں. پھر دوسری بات، دعوے کر رہی ہے، دعوے تو کیے، باتیں تو کی کہ ہم اس کا رد کریں گے، یہ کریں گے، وہ رد کر دیا. عمل کہاں ہے؟ عمل تو کوئی بھی نہیں ہے. سارے ملاٹے بلو میں گھس گئے، اور ان کے پیچھے اندھو کی طرح چلنے والے ان کو چاہیے تھا اپنے ملاٹوں کو پکڑتے کہتے بھائی آپ نے کہا تھا ہم اس کا رد کریں گے، رد کو کر کیوں نہیں رہے؟ بلو میں کیوں گھس گئے ہو؟ کیوں نہیں کر رہے؟ بجائے یہ کہ ان کا یہ رویہ ہو اپنے ملاٹوں کے ساتھ، یہ کہ الٹا یہ اپنے ملاٹوں کے باڈی گارڈ بنے ہوئے ہیں، یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں. ان کے ملاٹوں کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، کوئی ان کے ملاٹوں کے اوپر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے، کوئی سوال اٹھاتا ہے، تو یہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ گالیاں دینا شروع کر دیں. ان کی بالکل مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی نے کتا پالا ہوا ہو. مالک کی طرف اگر کسی نے نظر اٹھا کر دیکھا ہے تو کتا فوری پڑ جائے. یہ ہے ان کا معاملہ. ایسا ہوگا کیوں؟ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ بتا دی. وجہ یہ ہوگی، پڑھا جائے گا لوگوں میں المسنا. المسنا جو ہے وہ پڑھا جائے گا. مسنا سان سے ہے، اسی سے مسانی بنا ہے. مسنا اور مسانی. المسنا کیا ہے؟ المسنا کا معنی ہے، اس کو آپ بورڈ کے اوپر آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں، المسنا ہے کیا. محمد علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ محمد علیہ السلام نے کہا تھا المسنا کیا؟ جو کچھ بھی کتاب اللہ کے علاوہ جو کتب کیا جائے گا، کتب ہوگا، وہ ہوگا المسنا. بہرحال المسنا کو یہاں سمجھیں. المسنا کیا ہے؟ الف لام میم سے المسنا. ٹھیک ہے جی. المسنا شروع میں آ جاتا ہے الف لام. الف لام مخصوص کے لیے. آگے آتا ہے میم سے اور نون. پھر آگے آتا ہے الف اور گول والی تے. اچھا گول والی تے جو ہے یہ اس شے کا اظہار کر رہی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ وہ شے ہوگی. اور الف وہ کل کا کل. الف جو ہے وہ آخر میں آ رہا ہے، اینڈ میں آخر میں کل کا کل. کل کا کل. کل کا کل. آگے آیا تو یہ ہے پیچھے جو ہے میم سے نون. اسی طرح مسانی بنتا ہے. میم موجودگی کے ساتھ جو موجود ہے، اور سے نون سان کہتے ہیں اصل شے کا دوسرا، اس کا اگلا، یعنی جیسے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، چار کے بعد پانچ، یعنی شے کے ساتھ جڑے ہوئے ہونا، اس کا اگلا، اس کا اگلا، اس کا اگلا. تو المسنات کا معنی کیا؟ ال جو ہے وہ مخصوص بن جاتا ہے. یہ نون کس کے لیے؟ نون آتا ہے رب کے لیے، اللہ کے لیے، گاڈ، یہ جو کائنات ہے اس کے لیے. یعنی میم سے نون مسن جو ہے یا مسان جو، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ وہ جو رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو رب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یعنی جو حق کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، جو اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کی بات کے ساتھ جسے جوڑا جاتا ہے. اور شروع میں الف لام ال مخصوص ہو جاتا ہے. اچھا وہ کون سا مخصوص ہے؟ وہ تمام کا تمام وہ کون سا میٹیریل، وہ کون سا مواد ہے مخصوص جسے اللہ کے کلام، اللہ کی بات کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، لنک کیا جا رہا ہے؟ جیسے وہ محمد علیہ السلام نے واضح کر دیا تھا کہ المسنا کیا ہے؟ وہ سب کا سب جو کتاب اللہ کے علاوہ کتب کیا جائے گا. جو کتاب اللہ کے علاوہ کتب کیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ المسنا ہوگا. اور وہ لوگوں میں پڑھایا جا رہا ہوگا، کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو روکے، اس سے روکے. اچھا اب میں سوال کرتا ہوں ذرا آپ سے کہ آج وہی دور نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ محمد واقعتاً سچا رسول تھا
تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا جب آپ اسی دور میں ہیں، اور ہر مسلمان مانتا ہے یہ وہی دور چل رہا ہے، جب آپ اسی دور میں ہیں تو آج المثنیٰ پڑھایا جانا ہونا چاہیے یا نہیں؟ آج ہر طرف المثنیٰ جو ہے وہ پڑھا جانا اور پڑھایا جانا چاہیے یا نہیں؟ یہ ہو رہا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ عمل؟ اگر تو آپ کہتے ہیں جی محمد سچا تھا تو پھر یہ ہونا چاہیے، اور پھر جو محمد نے کہا تھا کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو روکے اس سے، تو کوئی ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں روکیں گے؟ یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ لیکن اب پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ مولوی کسے پوچھنا بھائی کتاب اللہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کتاب اللہ جناب یہ قرآن ہے۔ کتاب اللہ کیا ہے؟ یہ قرآن۔ ٹھیک ہے جی مان لیا کتاب اللہ یہ قرآن ہے، مان لیا۔ تو بھائی پھر جب کتاب اللہ یہ قرآن ہے تو المثنیٰ جو کچھ بھی یعنی کتاب اللہ کے علاوہ کتب کیا گیا تو المثنیٰ ثابت ہو جاتا ہی نہیں؟ وہ جو کچھ بھی ہے جسے اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اس کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اس کا مثانی بنایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ وہ لٹریچر ہے، یہ وہ کتابیں ہیں، یہ وہ مواد ہے جو کتاب کے ساتھ لازم، یہ قرآن کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، جس کو قرآن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو دیکھ لیں مثال کے طور پر صرف و نحو، لغتیں، روایات کی کتابیں جنہیں حدیث کی کتابیں کہتے ہیں، اور حیران کن طور پر آج پوری دنیا میں جو مسلمان کہلوانے والے یہی نہیں پڑھ رہے، یہی نہیں پڑھا رہے، اور اس سے بھی بڑھ کر بات کوئی ہے جو لوگوں کو روکے اس سے؟ نہ، جو روکنے کے دعوے دار ہیں وہ بھی کسی نے لغتیں اٹھائی ہوئی ہیں، کسی نے کسی کی تفسیر اٹھائی ہوئی ہے، روک کوئی بھی نہیں رہا۔ ہاں یہ کہتا ہے بھائی وہ ہمارے بابوں کا جو المثنیٰ ہے وہ بہتر ہے، تمہارے بابوں کا نہیں بہتر، جی لغتیں بہتر ہیں، روایات کی کتابیں چھوڑ دو۔ وہ کہتا نہیں لغتیں نہیں روایات کی کتابیں لے لو، وہ کہتا نہیں ساری لے لو۔ روک کوئی بھی نہیں رہا۔ کیوں نہیں روک رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہ جواب اسی کے اندر موجود ہے۔ جب ہر طرف یہی المثنیٰ پڑھایا جا رہا ہے، قرآن کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے، اسی کے اوپر چلا جا رہا ہے، اسی کو لے کے چلا جا رہا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کسی کی کیا جرأت ہے وہ اکثریت کے خلاف لب گشائی کرے؟ کسی میں جرأت ہے وہ اس کے خلاف بات کرے جس کے اوپر جناب پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا اتفاق ہے؟ کسی کی جرأت ہے؟ پتہ ہے بھائی اگر میں نے اس کے خلاف بات کی تو جوتے پڑیں گے، سب میرے خلاف ہو جائیں گے، زمین تانگ کر دی جائے گی۔ ساری باتیں کلیئر ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ لہٰذا چیلنج میرا ان مسلمانوں کو یہ ہے، ان ملاٹوں کو، ان پھکی فروشوں کو یہ ہے، پھکی فروشوں، یہ جو قرآن رکھا ہوتا ہے اور اس کے نیچے یا اس کے ساتھ جو جوڑی ہوئی ہوتی ہیں اپنے بابوں کی کتابیں، اپنے جو شیاطین ہیں، بخاری، مسلم، فلان گاں، مالک فلان گاں، جتنے بھی شیاطین ہیں، ان کی جو جوڑی ہوتی نیچے ان کی خرافات، تو وہ المثنیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ بتاؤ ذرا کیا ہے وہ؟ آؤ نا ذرا، کیا وہ کتاب اللہ ہے؟ تم تو خود مانتے ہو وہ کتاب اللہ نہیں ہے، خود مانتے ہو۔ جب کتاب اللہ نہیں ہے، تم خود نہیں مانتے کہ ہم نے اسے کتاب اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، کتاب اللہ کے ساتھ لازم و ملزوم کیا ہوا ہے، کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے وہ لازم ہے، تو اور المثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ کسی عرب دان کو پوچھ لو المثنیٰ کے معنی کیا ہے، یا مثنیٰ کے معنی کیا ہے، مثانی کے معنی کیا ہے؟ جی المثنیٰ کتاب اللہ، اس قرآن کے علاوہ جو دوسرا ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے۔ تو کتاب اللہ کیا ہے؟ پہلے وہ بات کی بات ہے، جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کتاب ہے کیا یا اللہ کیا ہے، تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کتاب اللہ کیا ہے۔ ہاں یہاں کوئی بھی یہ بھی سوال کر سکتا ہے پھر احمد عیسیٰ یہ جو آپ کی الکتاب ہے یہ بھی پھر المثنیٰ میں آ جاتی ہے، تو ہم تو چیلنج کرتے ہیں آگے اس کو ثابت تو کرو نا المثنیٰ۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے احمد عیسیٰ یہ الکتاب اسے المثنیٰ ثابت کر دے، احمد عیسیٰ اپنی گردن کٹوا لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کتاب اللہ ہے کیا، یہ پتہ ہی نہیں۔ جس دن تمہیں یہ پتہ چلے گا کتاب اللہ کیا ہے، اس دن تمہیں پتہ چلے گا المثنیٰ ہے کیا، سب فرق تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کے لیے بار بار ہم کہتے ہیں یہ الکتاب پڑھو، تمہارے سامنے سب واضح آ جائے گا، سب واضح آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی یہ تمہارے اوپر زور زبردستی نہیں کرنے لگی۔ اب بہرحال یہ ان ملاٹوں کو چیلنج ہے، یہ جو کہتے ہیں ہم تو جناب نبی پاک کی بات ماننے والے ہیں، آؤ ذرا میدان میں، اب ملاٹو ہے پھکی فروشو، اب پتہ چلتا ہے تم محمد کی مانتے ہو یا محمد کی بات کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہو۔ آؤ نا ذرا، آؤ ذرا ادھر آؤ۔ محمد نے تو کہا تھا المثنیٰ پڑھا جائے گا اور کوئی ایک بھی اسے نہیں روکے گا، تو کون روکے گا؟ ظاہری بات ہے ایسا جب ہوتا ہے تو ضلال مبین ہوتی ہیں، تو جب ضلال مبین ہوتی ہیں تو کون آتا ہے؟ پھر رسول آتا ہے، رب خود آتا ہے،
تو رسول آ کر پھر سب کچھ کھول کھول کر واضح کرتا ہے، تو کیا آج وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ وہی عیسیٰ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا جس کا تم انتظار کر رہے تھے، جس کی تصدیق اس میں یہ جو حاضر القرآن ہے اس میں موجود ہے، اس میں موجود ہے۔ آؤ ذرا میدان میں آؤ، کیوں نہیں آتے؟ اے المثنیٰ پڑھانے والو، میں ابھی اس وقت میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی بھی طرح کے ملاٹے کو فالو کر رہے ہیں، کسی بھی طرح۔ چلو میں ملاٹا لفظ فی الحال سائڈ پہ رکھتا ہوں، کسی بھی ایسے شخص کو فالو کر رہے ہیں جو جس کو اپنا رہنما مانتے ہیں، یا جس کے بھی پیچھے وہ چل رہے ہیں، وہ جو بھی دعویٰ کرتا ہے، وہ بے شک کتاب و سنت کا دعویٰ کرے، وہ بابوں کے بجائے کتابوں کا دعویٰ کرے، آپ اس سے سوال کریں کہ بھائی جب محمد کے یہ الفاظ موجود ہیں، ہمارے نبی کے الفاظ موجود ہیں، تو پھر بتا ذرا یہ المثنیٰ کیا ہے، ہمارے اوپر یہ روایت واضح کر۔ جی تو بھی المثنیٰ نہیں پڑھا رہا؟ بتا نا ذرا، پڑھا رہا یا نہیں پڑھا رہا؟ یہ رکھتے ہیں جناب، ہم جو قرآن کی تفسیر کرنے لگے ہیں، قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، ساتھ میں روایات میں جو قصے کہانیاں ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں، قرآن کے ساتھ ان کو جوڑے جا رہے ہیں۔ کوئی ہے ان کو روکنے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ قرآن کیا ہے؟ کہ قرآن کو رب کے علاوہ کو بیان نہیں کر سکتا، یہ متشابہ ہے نا، کسی کو پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے اس میں، سوائے رب کے علاوہ کسی بیان نہیں کر سکتا۔ مشرکو، فقی فروشو، کیوں نہیں آتے سامنے؟ آمد سے تمہاری جڑیں کاٹ کے رکھ دی۔